ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید آور پیدا۔ کہ کسے خبر تھی کہ غالب مرحوم کے بعد ہندوستان میں پھر کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اردو شاعری کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دے گا، اور جس کی بدولت غالب کا بے نظیر تخیل اور نرالا انداز بیاں پھر وجود میں آئے گا اور ادب اردو کے فروغ کا باعث بنے گا۔ زبان اردو کی خوش اقبالی تو دیکھیے کہ اس زمانے میں اقبال سا شاعر اسے نصیب ہوا، جس کے کلام کا سکہ ہندوستان بھر کی اردو داں دنیا کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے اور جس کی شہرت پوری دنیا تک پہنچ گئی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پنجاب کے ایک گوشے جسے سیالکوٹ کہتے ہیں 9 نومبر 1877 کو جنم لیا اور محمد اقبال نام پایا۔ شاید جب شیخ محمد اقبال کے والد اور ان کی والدہ ان کا نام تجویز کر رہے ہوں گے تو قبول دعا کا وقت ہوگا کہ ان کا دیا ہوا نام اپنے پورے معنوں میں صحیح ثابت ہوا۔ آپ ایک بہترین قانون دان، وکیل، نظریاتی سائنسدان، مسلم صوفی، اسکالر، پروفیسر، مصنف اور سب سے بڑھ کر ایک عظیم شاعر تھے۔ ناظرین، یوں تو اقبال نے دنیا بھر کے انسانوں کو مخاطب کر کے شعر کہے ہیں، لیکن ان کی امیدیں، آرزوئیں زیادہ تر مسلمان نوجوانوں سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے مسلم نوجوانوں میں احساسی خودی کو بیدار کیا، اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو اپنے ماضی کی طرف جھانکنے کی دعوت بھی دی۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق تمنا یا آرزو کے آخری درجے کا نام ہے، یہ زندگی کا سرچشمہ ہے اور ایک تعمیر قوت ہے۔ یہ مجاز کے راستوں کو عبور کر کے حقیقی شاہد سے جا ملتی ہے تو انسانی روح کو ہدایت حاصل ہو جاتی ہے۔ اقبال کے نزدیک عقل ناقص ہے، یہ ایسا نور ہے جو چراغ راہ تو ہے لیکن منزل نہیں، اور خود ہی اپنی ذات کو سمجھنے، جاننے اور پہچاننے کا نام ہے۔ خود ہی اپنی ذات کی پہچان ہے اور پھر خدا کی پہچان ہے، خود ہی منزل عشق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال نے مسلمان نوجوانوں کو شاہین کے صفات سے بھی آشنا کروایا کہ جس طرح شاہین کا کوئی ایک گھر نہیں ہوتا، اسی طرح ایک مومن کا بھی کوئی گھر نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری خطہ زمین کو اپنا گھر سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی خصوصیات شاہین میں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ خوددار اور غیرت مند ہے کہ کسی اور کے ہاتھ کا مرا ہوا شکار نہیں کھاتا، بلند پرواز ہے، خلوت نشیں ہے، تیز نگاہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مرد مومن کو شاہین کی طرح ہونا چاہیے۔ خیر ناظرین، علامہ اقبال نے انسانی زندگی سے جڑے تمام فلسفوں پر روشنی ڈالی ہے، جیسے کہ تہذیب، تقدیر، تعلیم، آدمی، عورت، ساقی، پھر موت، جنت اور جہنم، قومیت، مسلمانیت، جمہوریت جیسے بہت سے مضامین پر روشنی ڈالی۔ ناظرین، اگر ہم علامہ اقبال کی شاعری کا مطالعہ کریں تو علامہ اقبال کی شاعری میں آپ کو 3 چیزیں ملیں گی: قرآن کا مفہوم، احادیث اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام۔ برصغیر کے مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں سے آزاد کروانے کا خواب بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہی دیکھا، ایک مسلم مملکت کا خواب، اور یہی وہ خواب تھا جس کی بنا پر اقبال کو مصور پاکستان اور مفکر پاکستان کا خطاب بھی ملا۔ آپ نے اردو اور فارسی دونوں میں شاعری لکھی۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں اسرار خودی، رموز بے خودی، بانگ درا، بال جبریل، پیام مشرق، جاوید نامہ، ضرب کلیم، ارمغان حجاز درج ذیل ہیں۔ آپ نے شکوہ اور جواب شکوہ بھی لکھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ انسان ہیں کہ جن کے بارے میں برٹش حکمرانوں نے کہا، اس انسان نے اپنے قلم کے ذریعے وہ تباہی پھیلا دی ہے کہ جس کو ہم لوگ اب چاہ کر بھی کبھی روک نہیں پائیں گے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج علامہ اقبال کے کلام کو سمجھنے والے شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے۔ شاید اب اقبال کو صرف تبھی یاد کیا جاتا ہے جب ان کی پیدائش کا دن ہو،
یا ان کی وفات کا، یا پھر 14 اگست کو مصور پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مگر ان کے لفظوں کی گہرائی، ان کے کلام نہ ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی اور نہ پڑھنے کی، اور اگر سمجھ بھی لیا تو عمل نہیں کیا۔ علامہ اقبال خود ہی اپنی شاعری میں اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ دری حسرت سرا عمریست افسون جرس دارم، زفیز دل تپیدن ہا خروش بے نفس دارم، یعنی میری ذات تو ایک انتباہ کرنے والی گھنٹی کی طرح سے ہے، اس لیے کہ جب تڑپتا ہوں تو اس کا اظہار بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے اشعار میں کرتا ہوں، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انتباہ یعنی بجنے کے باوجود میری آہو زری پہ کوئی کان نہیں دھرتا۔ اللہ ہمیں انہیں پڑھنے اور سمجھنے اور پھر عمل کرنے کا جذبہ عطا کرے، آمین۔